السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے 150 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، آتیناہم الکتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ضرور وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ قرآن خاص حق ہے، الحق، خاص یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو جا تو من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے، یا یوں پڑھ لیں کہ اور ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں، پس تم سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ نیکی کے کام کرنے میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تو نکلے پس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، شطرہ کا معنی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک قبلے کا بدلنا للحق، ضرور حق ہے، سچا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تو نکلے بس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں بس پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علیکم، تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس ان سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا لو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اس میں آتینا، یہ نا کا معنی ہوگا ہم نے، اور ہم کا معنی ان کو، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے۔ یہ آتا یؤتی سے ہے، کسی کو کچھ دینا، اس سے یہ متکلم کا جمع کا صیغہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ یعرفونہ، یہ ہو سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور عرف یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ یعرفونہ، یعنی وہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں،
جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ابنا، یہ ابن ان کی جمع ہے، ہم کا معنی اپنے، یعنی جس طرح ایک بھرے مجمع میں بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، یا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی عادات، اس کے طور طریقے اور بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، اس طرح بالکل یہ لوگ نبی علیہ السلام کی سچائی پر یقین رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ کو 100% یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفات ہی وہ بتائی تھیں جن کو پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپا جاتے تھے۔ یہ آیت دراصل اہل کتاب کے علماء کے بارے میں آیا ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی اور آپ کی رسالت کی صحت کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کی صفات اور آپ کی پہچان کے لیے جو نشانیاں تھیں ان کو چھپایا، اور وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یہ کہہ کر یہ بات واضح کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، جس کو یہودیوں کی ایک جماعت یعنی ان کے علماء جس کو چھپا رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بالکل حق ہے، یعنی حق کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نازل ہونا، نبی علیہ السلام کا اس کو بیان کرنا برحق ہے۔ دوبارہ تاکیداً یہ بات کہہ دی گئی کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ قرآن مجید اور آپ کی رسالت یہ برحق ہے، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، کسی اور جانب سے نہیں۔ اس کا نازل کرنے والا، آپ کو مبعوث کرنے والا، آپ کو نبوت کا تاج پہنانے والا خود اللہ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تیسری بات اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ تم اس کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہر قاری قرآن کو مخاطب کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، سن رہا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھے اور ہرگز شک نہ کرے اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک قبلہ مقرر ہے۔ ابو العالیہ نے اس کی تعریف، اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ پھیرتے ہیں، عیسائیوں کا اپنا قبلہ ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قبلہ عطا کیا ہے اور تم اپنے قبلہ کی طرف منہ کرو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ وہ جس کام کو بھی کرتا ہے نا، اس میں ایک مقصد اس کا ہوتا ہے، اور وہ اس مقصد کے تحت ہی اس کام کو کرتا ہے۔ تو جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت وہ کرتا ہے اس کے لیے ایک سمت ہونی چاہیے جس کی طرف وہ منہ کر کے اپنی توجہ کو خالص کر سکے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ مقرر کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ استبق معنی آتا ہے دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یعنی نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو کہ یہ نیکی کا کام پہلے میں کر لوں۔ تو قبلہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ مقرر کرنے کے لیے اور قبلہ کی سمت کو اپنانے کے لیے تم یہ نہ کہو کہ فلاں کے بعد، بلکہ یہ کہو کہ ہم سب سے پہلے اس قبلے کی سمت کو قبول کریں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کر گیا، اگر کسی نے بیت اللہ کو قبلہ بنا کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی یا اس نے مخالفت کی، اب اس کا جسم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو گیا، تو وہ یہ نہ سمجھے
کہ مجھے اللہ اکٹھا نہیں کر سکے گا اور میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہیں، جہاں کہیں بھی وہ ہوگا، جانوروں کے پیٹوں میں یا پانی کی تہ میں یا وہ کسی اور چیز کی نظر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے تمام اعضاء کو اکٹھا کر کے اسی جسم کو دوبارہ پیدا کریں گے اور اسی کے لیے جزا اور سزا کا معاملہ فرمائیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام امتیں ایک ایک جگہ پر اکٹھی ہوں گی، ہر شخص اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا، ہر شخص ہر مذہب والا ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا۔ تو ایسے ہی مسلمان دنیا کے کسی کونے گوشے میں رہتے ہیں، کسی جزیرے میں رہتے ہیں یا غار میں رہتے ہیں یا شہر میں یا دیہات میں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے ایسے ہی ان کا حساب و کتاب لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اگر کسی شخص نے قبلہ کی مخالفت کی تو وہ اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ دوسرا حکم ہے، دوسری مرتبہ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیں۔ شطر کا معنی طرف، یعنی مسجد حرام، شطر المسجد الحرام۔ مسجد حرام اس عمارت کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد بنی ہے، یعنی جو لوگ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، اور جو لوگ مسجد حرام کے باہر ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو مسجد حرام بھی سامنے ہی آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسجد حرام کا ذکر کیا ہے، نام یہ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں بھی ہیں اس کی طرف منہ کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، پھر دوبارہ یہ بات ہو گئی، للحق، یہاں انہو یہ ایک تاکید ہے پہلی، اور دوسرا لام تاکید للحق، کہ یعنی قبلے کا بدلنا ہر صورت میں یہ حق ہے۔ کیا حق ہے اس میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بادشاہی کا حق ہے وہ استعمال کیا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ چاہے کہ مشرق کی طرف قبلہ مقرر کر دے یا مغرب کی طرف، تو اللہ کا قبلے کو مقرر کرنا برحق ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے بالکل سچا اور یقینی اور فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں۔ یعنی اگر کوئی اس بات کی مخالفت کرے گا جس طرح منافقین نے کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں تیسری مرتبہ اس بات کو دہرایا گیا کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور پھر مسلمانوں کو تاکیداً کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہاں فَوَلِّ، یہ وَلَّ یُوَلِّ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور فَوَلُّوا یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ وُجُوهَكُمْ یہ وجہ کی جمع ہے، اور کم یہ ضمیر ہے کہ تم سب اے مسلمانوں اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ بن جائے۔ یہاں علیکم ہے، اگر یہاں لکم آ جائے تو اس کا معنی ہوگا تمہارے حق میں، لیکن جب علیکم آئے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر، یعنی تمہاری مخالفت میں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کچھ مسلمانوں نے قبلہ کو تسلیم کیا اور کچھ نے نہ کیا تو غیر مسلم یہود و نصارہ یہ دلیل پکڑ بیٹھیں گے کہ مسلمانوں میں تو اپنے ہی اتفاق نہیں کہ وہ سارے ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کریں، بلکہ ان کا تو اپنا ہی قبلہ متفرق ہے اور قبلہ درست نہیں ہے، تو یعنی ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کے قبلہ کی پیروی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں تو لوگ اس بات کو دلیل بنا بیٹھیں گے، مسلمانوں کے خلاف دلیل بنا بیٹھیں گے کہ یہ قبلہ تو ہمارا مانتے ہیں اور شریعت اپنی بیان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبلے کو بدل دیا،
اور فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جو مشرکین عرب ہیں، یہ لوگ نہیں باز آئیں گے، یہ باتیں بناتے ہی رہیں گے، تو ان کی باتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب یہ بیت اللہ کے بارے میں یا کسی دوسرے قبلہ کے بارے میں بات کریں تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور تمام امت نبی علیہ السلام کے حکم کے تابع ہے۔ تو ان کی یہ حجت کہ یہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا مانتا ہے لیکن قبلہ کسی دوسرے نبی کا مانتا ہے، یہ دلیل ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قبلے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، مسلمانوں نے اسی کی تعمیل کی۔ فلا تخشوہم وخشونی، فرمایا کہ بس تم ان سے نہ ڈرو، یعنی ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ نقصان دہ بات ہے، لوگوں کی نافرمانی ہو جانا یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں۔ نعمت کا معنی نعمت، اور یہ چھوٹی یا کا معنی میری، یعنی اللہ کی نعمت کون سی ہے مسلمانوں کے لیے؟ اللہ کا یہ دیا ہوا مذہب کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تم پر مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی 3 مرتبہ دیا، مسلمانوں کو بھی بار بار دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک تو سادہ سا جواب ہے کہ تکرار ہے تاکہ اس حکم کی تاکید ہو جائے اور مسلمان اس کو تاکیدی طور پر مان لیں کہ قبلہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ پہلا حکم اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار بیت اللہ کے قبلہ بنانے کو طلب کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے پہلی آیت میں کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم نازل کیا کہ آپ اس قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اور دوسرا اس بات کا کہ اللہ اس قبلہ کے ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور تیسرا حکم اس لیے نازل کیا کہ یہ قطعی حجت ہے، یعنی لازمی بات ہے کہ اب بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے، کسی اور طرف منہ کر کے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک حکم اس مقصد کے لیے اترا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، یعنی بیت اللہ کے اندر بھی، مثلاً بیت اللہ کے جو باہر کی مسجد ہے، عمارت ہے، وہاں ہیں تو تب بھی بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، اگر وہ مکہ سے باہر ہیں تو پھر بھی وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کریں گے، اگر وہ باقی شہروں میں رہتے ہیں تو پھر بھی وہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کریں گے۔ بہرحال تینوں تفسیریں اس کی ٹھیک ہیں، اگر ہم اس کو تاکید کے طور پر اس تکرار کو سمجھ لیں تو یہ تفسیر بھی اس کی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قبلہ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قبلہ کا حق ادا کریں اور دین شریعت کے اوپر، شریعت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اور ہم میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔